کراچی سے بریکنگ نیوز دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر شازیہ مری مشیر قانون مرتضیٰ وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران موجود ہیں، ورکرز موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ورلڈ فوڈ پروگرام کے لوگ ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سیکرٹری بھی ہیں، ڈی جیز بھی ہیں، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ایک تعداد خواتین کی موجود ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ ہم نے آج یہاں پی آئی بی کالونی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو بے نظیر نشو و نما کا پروجیکٹ ہے اس کے ایک سینٹر کو اوپن کیا، انوگریٹ کیا ہے، یہاں خواتین سے بھی ملاقات کی ہے، اور مجھے خوشی ہے آپ لوگوں کی دلچسپی بھی اس میں دیکھ کر کہ ایک اتنا اچھا انیشیٹو ہے جس میں بڑھ چڑھ کر آپ لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ میڈیا کی ایک بڑی تعداد سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر بھی میڈیا کی جب توجہ ہوتی ہے، میڈیا فوکس کرتا ہے، تو اس سے جو لوگ نہیں جانتے اس پروگرام کے بارے میں ان تک بھی آگاہی پہنچتی ہے۔ یہ ایک اچھا کام ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے سٹنٹڈ گروتھ کا ایک بہت بڑا ایشو کچھ عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹس بھی ہیں، اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ اور جب بچے کی گروتھ جو ہے وہ سٹنٹڈ ہوتی ہے تو معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کے ہیلتھ ایشوز جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بے نظیر نشو و نما پروگرام جو ہے اس کے ذریعے جو سٹنٹڈ گروتھ کا ایشو ہے اسے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ 2016 میں 2 اضلاع ٹھٹھہ سجاول کے اندر اس پروگرام کو پائلٹ کیا گیا تھا، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، سندھ گورنمنٹ، ورلڈ فوڈ پروگرام اور آغا خان فاؤنڈیشن نے مل کر اس پروگرام کو امپلیمنٹ کیا۔ بعد ازاں 15 دیگر اضلاع میں اسے پائلٹ کیا گیا، اور آج یہ پروگرام ایکسپینڈ ہو کر پورے پاکستان میں تقریباً 364 فیسیلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ کھل چکے ہیں، تقریباً 139 ڈسٹرکٹس کے اندر۔ جو ریمیننگ ڈسٹرکٹس ہیں اس میں بھی یہ سینٹرز کھولنے جا رہے ہیں، اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ آپ جو میڈیا، جو کہتے ہیں نا کہ میڈیا جو ہے وہ اوپینین میکر ہے، اور اوپینین میکر ہے اس لیے کہ آپ آگاہی دیتے ہیں، آپ اچھے کام کو پروموٹ کرتے ہیں، اور جہاں کام بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ تو میڈیا کا جو اچھا رول ہے اس میں انفارمیشن کو ڈسمینیٹ کرنے کا، وہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ آپ اس کو بڑھائیں، ہمیں بھی بتائیں کہ کہیں دقت ہے کسی بینیفیشری کو یہ مدد حاصل کرنے میں، تو ہم کس طرح اس کی مدد کریں، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو بینیفیشریز ہیں وہ کوالیفائی کرتی ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، جس میں کہ حاملہ خواتین اور جو دودھ پلا رہی ہیں اپنے بچے کو 6 ماہ تک، وہ کوالیفائی کرتی ہیں، اور بعد ازاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 2 برس کی عمر تک یہاں پر آ سکتا ہے۔ اب اس میں 3-4 چیزیں ہیں، ہم آپ کو اس کی انفارمیشن ریٹن میں بھی دیں گے کہ یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر ماں آتی ہے جو پریگننٹ ہے، اسے اسپیشلائز نیوٹریشس کھانا دیا جاتا ہے، سیشے دیے جاتے ہیں، 90 سیشیز ایک باکس میں اس کو ماں کو دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر اس کا بچہ ہے جس کو وہ کوالیفائی کرتا ہے، وہ بچہ 2 سال سے کم کا ہے، تو اسے بھی 90 سیشیز ایک ڈبے میں دیے جاتے ہیں۔ یہ نیوٹریشس فوڈ ہے جس میں 75 گرام کا سیشے ماں کے لیے ہے اور 50 گرام کا سیشے بچے کے لیے ہے، اور جس کے اندر مختلف وائٹامنز اور منرلز اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ سیشے پورا کھاتے ہیں، 90 دن کا اپنا کورس پورا کرتے ہیں، اور کوارٹرلی جب یہاں آتے ہیں تو ان کا چیک اپ ہوتا ہے، ویکسینیشن ہوتی ہے، ان کا ویٹ لیا جاتا ہے، ان کی ہائٹ دیکھی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی ہیلتھ کا جو ہیلدی باڈی ہے نا اسے ہم انشور کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے۔ یہ باتیں ہیں، میں مرتضیٰ وہاب سے بھی چاہوں گی کہ اس پر بات کریں، اور پھر آپ لوگوں کے بھی سوالات ہوں گے تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ ان کا جواب بھی دیں۔ میں شازیہ مری صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے یہ جو نشو و نما کا سینٹر
آج PIB کالونی میں اس کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی خوشائند ڈیولپمنٹ ہے, اور مجھے بتایا گیا ہے کہ کراچی کے 7 اضلاع میں اس طرح کے جو سینٹرز ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے سٹارٹ کر دیے جائیں گے. 7 امیڈیٹلی کیے جا رہے ہیں, اور اس طرح اور جہاں جہاں نشاندہی کی جائے گی ان کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے گا. بی بی کا خواب تھا کہ مضبوط عورت, مضبوط خاندان, پڑھی لکھی عورت, پڑھا لکھا خاندان. تو میں سمجھتا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو پرپس تھا, جو آصف زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے اس عورت کو وہ خود مختاری فراہم کریں گے کہ وہ اپنے خاندان کو لک آفٹر کر سکے. تو آج کل موجودہ مہنگائی کے دور میں جہاں پہ میل نیوٹریشن ایک ہمارے لیے پرابلم ہے, بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ایک پرابلم ہے, اس میں شکر گزار ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انتظامیہ کا کہ آپ نے عورت کو وہ طاقت دینے کے لیے, اس کو وہ نشو و نما دینے کے لیے, نرشمنٹ دینے کے لیے آپ نے یہ ساشے متعارف کرایا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے. اور اس سے ہماری ایک عام عورت جو ہے, غریب عورت جو ہے وہ مستفید ہوگی, اور اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی مضبوط طاقتور پیدا ہوگا. وہ عورت پریگننسی کے درمیان مضبوط ہوگی, اس کے اندر وہ نرشمنٹ ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو, ایک صحت مند بچے کو پیدا کر سکے. اور انشاءاللہ بچے کی پیدائش کے بعد یہ پیلا ساشے اس بچے کو دیا جائے گا تاکہ ڈیورنگ دا کورس آف ہز گروتھ اس کو اس ساشے سے نشو و نما مل سکے. تو میں تہہ دل سے کراچی کی عوام کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اچھے موو کو کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹیبلش کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ بی بی کا جو خواب تھا کہ ان چیزوں کو پاکستان کے ہر حصے میں لے کر جانا ہے, وہ انشاءاللہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت چل رہی, یونٹی گورنمنٹ, وفاقی حکومت ہماری ہے, وہ اس ویژن کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرے گی. اور کراچی ہو, سندھ کے باقی اضلاعوں, پاکستان کے ایک ایک ضلع میں انشاءاللہ اس طرح کے سینٹر اسٹیبلش کیے جائیں گے تاکہ ہم اپنی عورتوں کو مضبوط کر سکیں, اور انشاءاللہ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ جو میل نیوٹریشن کا اور سٹنٹڈ گروتھ کا سامنا ہے اس کو ہم اوائڈ کر سکیں انشاءاللہ. ایک میں یہ کر لیں پھر. جی منظر بھائی, کیسے آئے گا؟ آج آپ کی حکومت بھی وہی کر رہی ہے PTI کے ساتھ, جو کل PTI آپ لوگوں کو سیاسی انتخاب کا نشانہ بناتی تھی, وہی سلسلہ سیاستدانوں کے ساتھ چل رہا ہے. بس حکومت تبدیل ہو گئی ہے, آج وہ مظلوم ہو گئے اور آگے حکمران ہو گئے. اچھا, اب آپ نے بات کی ہے وہ جو فضول باتوں کا ہے, مرتضیٰ would you like to, میں صرف اتنا کامنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب ملک میں ضرورت ہے ہر قسم کے استحکام کی, تو ایک شخص جس کا نام عمران احمد نیازی ہے وہ اس ملک میں صرف و صرف انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی تمام تر توانائیاں اس کوشش میں لگا رہا ہے. اب جب اداروں نے, میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ جب اداروں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, تو عمران احمد نیازی جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے. اس میں مرتضیٰ بھی مزید اضافہ کریں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ PTI پاکستان تحریک انتشار ہے, ان کا کام انتشار پھیلانا ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں اس ملک کو اس وقت سب سے زیادہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. معاشی استحکام ہوگا تو ایک غریب آدمی کی آپ خدمت کر پائیں گے, ایک عام آدمی کی خدمت کر پائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی انا کی خاطر, اپنی ذات کی خاطر جو ہر وقت تنقید کی سیاست کی جاتی ہے وہ ختم کی جائے. ہم سب متحد ہو کے پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سوچیں. اور بلاول صاحب اس وقت یہی سوچ رہے ہیں کہ کیسے آپ پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر لڑ سکتے ہیں, کیسے پاکستان جو کہ ماضی میں آئسولیشن کا ذکر تھا اس آئسولیشن سے نکلے, اور نکلنے کے بعد پاکستان کے ایک عام آدمی کی اور میں صرف ایک آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہہ دوں کہ اس نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جو عجیب سی باتیں کی ہیں. دیکھیں, ہم نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ شخص ایک نارسسسٹ ہے. یہ شخص نارسسسٹ ہے. آپ اگر گوگل کریں گے نا نارسسسٹ کا مطلب, تو آپ کو پتہ جتنی اقسام اور ڈسکرپشن نارسسسٹ کی ہوگی وہ عمران احمد نیازی پر بالکل فٹ بیٹھے گی. تو میں آپ سب سے کہوں گی اس میڈیا ٹاک کے توسط سے کہ پلیز نارسسسٹ اور نارسزم کو آپ گوگل کر لیں, سرچ کر لیں, یا ڈکشنری دیکھ لیں, گھر میں لغت ہوگی, اس کی تصویر آ سکتی ہے اس پہ. اور دوسری بات, آصف علی زرداری صاحب آپ بھی گواہ ہیں
کبھی آصف علی زرداری صاحب نے اپنے کسی سیاسی حریف کسی اپوننٹ کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں کہا، اور یہی تکلیف عمران نیازی کو ہو رہی ہے۔ وہ شخص جو اس ملک کے اندر تمام پولیٹیکل ریالٹیز کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، یہ عمران نیازی اس شخص کے حوالے سے جس طرح کی نازیبا اور غلط بات کر رہا ہے، اس کی میں مذمت کرتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اگلے 50 سال میں بھی، آپ اس سے 50 سال بعد بھی پوچھیں گے تو یہ آصف علی زرداری صاحب کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں صرف اس شخص کی اس وقت دماغی حالت پر ہی رحم کھا سکتی ہوں۔ His allegations, his statements are not even worth answering. دیکھتے رہیے ارکم نیوز HD۔